اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومنات، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بانیان مجلس کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص حق و باطل کے اس معرکے میں شہید ہونے والی تمام شخصیات، تمام شہداء ایران، پاکستان، لبنان، فلسطین، جہاں جہاں اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے مقاومت کر رہے ہیں، مظلومیت کے ساتھ شہید کیے جا رہے ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے بالاخص رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلی العظیم۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے بچوں کو، اپنے ملک کو اور اس زمین کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے، قرآن کریم کی آیات سے، اہل بیت کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب سے، اور بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ اس عشرہ مجالس کی یہ آخری مجلس کہ جس میں شاعر حسینی کے عنوان سے وہ شعار، وہ نعرے جو کربلا کی تحریک میں ہمیں نظر آئے، اس میں سے پہلا خطبہ جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے سے نکلتے وقت یا نکلنے سے قبل ولید کے دربار میں بیان کیا، اس کے ذیل میں چند نکات آپ کے سامنے بیان کیے، اور آج خلاصتاً ان 9 مجالس کی جو مباحث تھے، جو گفتگو تھی، اس کو بیان کرنے کے بعد ایک نتیجے کی جانب آنا چاہوں گا۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بیعت کا تقاضا کیا گیا، ولید جو مدینہ کا گورنر ہے، حاکم ہے، اس کے دربار میں سید الشہداء علیہ السلام نے اس بیعت کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا
کہ ایھا الامیر، اے حاکم، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبط الوحی والرحمہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، کہ حاکم جان لو کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم وہ مقام و منزلت رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے، وہی ہمارے ہاں نازل ہوئی، اور خداوند متعال نے اس کائنات کا آغاز ہم سے کیا، اس کائنات کا اختتام بھی ہم پر کرے گا۔ اور اپنا تعارف کرانے کے بعد سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اس فاسق لعین کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ، کہ یہ شراب پینے والا، یہ مظلوموں کو قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اور علل اعلان فسق و فجور انجام دینے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد وہ انتہائی ہدف جو 1,24,000 انبیاء کی تحریک کا ہدف ہے، جو ائمہ علیہم السلام کی تحریک کا ہدف ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو صرف بیعت کا انکار مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صبح ہونے دو، تم بھی دیکھنا ہم بھی دیکھیں گے، اینا احق بالخلافت والبیعہ، کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک پورا نچوڑ ہمیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کا، انبیاء علیہم السلام کی تحریک کا، ائمہ علیہم السلام کی تحریک کا اس خطبے میں نظر آتا ہے کہ جہاں اپنا تعارف کرایا، جہاں مد مقابل قوت کا تعارف کرایا، اور اس کے بعد ان معیارات کو بتانے کے بعد نہ صرف یہ کہ بیعت کا انکار کیا، بلکہ ایک درجہ اور آگے بڑھ کر بیعت کا گویا تقاضا کر رہے ہیں کہ دیکھو، اور یہ بیعت کا تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو مقدمات ہیں، جو اس کے دلائل ہیں، وہ سید الشہداء اسی خطبے میں ارشاد فرما چکے کہ جب اس کائنات کا آغاز، جب اس کائنات کا اختتام ہم پر ہے، یعنی اس کائنات کا وجود محمد و آل محمد علیہم السلام کی ذات پر ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ بآواز بلند۔ کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت الہی نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے افراد سے کہ جس کو خداوند متعال نے، جن ذوات مقدسہ کو اس کائنات کی محوریت اور مرکزیت پر قرار دیا کہ اس کائنات کا نظام خداوند متعال کے اذن سے ان کی محوریت اور مرکز پر قائم ہے، تو اب جو نظام نافذ ہوگا، جو قانون نافذ ہوگا، جب دین کے نفاذ کی بات آئے گی تو ہم اولویت رکھتے ہیں، ہم ہیں حقدار، تم حقدار نہیں ہو۔ اور یہ ایک ایسا معرکہ تھا، یعنی یہ دعویٰ نیا دعویٰ نہیں تھا، آپ کے سامنے بہت سارے جو شواہد بیان کیے کہ ایک ایک امام اس دعوے کو بیان کرتا گیا، ایک ایک امام یہ واضح کرتا گیا کہ دیکھو ہمارا مسئلہ بہت کوئی کسی باغ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ صرف کسی عہدے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ، اور یہ انسانیت کی ہدایت کا سلسلہ خداوند متعال نے ہمارے ذریعے آگے بڑھایا ہے۔ لہذا جب تکوینی نظام میں، جب اس عالم تکوین میں خداوند متعال نے ہمیں ولی قرار دیا، جب خداوند متعال نے اس کائنات کی مرکزیت و محوریت ہمیں قرار دیا، تو اب اس کائنات میں اگر کوئی قانون چلے گا تو وہ ہمارا چلے گا، اس کائنات کے اندر کوئی نظام چلے گا تو وہ ہمارا چلے گا، اگر اس کائنات کا کسی کو حاکم قرار دینے کا حق ہے تو وہ ہم اہل بیت علیہم السلام، اور ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اہل بیت علیہم السلام اپنی ذات کے لیے کام کر رہے تھے، نہیں، آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل بیت علیہم السلام کے حق دو طرح کے، یعنی بعض حقوق ایسے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام نے دوسروں کو دے دیے، مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، سورہ دہر ہم پڑھتے ہیں، سورہ انسان کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم اس بات کو قرآن کی زبان سے سنتے ہیں کہ یہ بھوکے تھے اس حال میں کہ ان کو ضرورت تھی غذا کی، انہوں نے ایک دن اسیر آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا،
یہ خود بھوکے رہے اور دوسروں کو یہ غذا دے دی. لیکن ایک یہ حق ہے، مثال میں نے ڈاکٹر کی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ اپنی آرام دہ کرسی جو اس کا حق ہے، جو اس کی شان کے مطابق ہے، وہ اس کرسی پر بیٹھتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ دے دیتا ہے مریض کو. شاید بعض لوگ نئے ہیں، میں بہت مثال کو بہت جلدی سے واضح کروں کہ دیکھیں ایک حق وہ ہے کہ جو صرف میری ذات سے متعلق ہے. اگر ایک ڈاکٹر کی مثال لی جائے جو صبح سے شام تک اپنے کلینک پر بیٹھ رہا ہے، ان مریضوں کا علاج کر رہا ہے، اب اگر اس کی نیڈ کو دیکھا جائے تو اسے آرام دہ کرسی کی ضرورت ہے، بالآخر صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے. لیکن جن کا علاج کر رہا ہے، جو سامنے آ رہے ہیں مریض جو ہیں، وہ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے اس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ جا رہے ہیں، لہٰذا ان کو شاید اتنی آرام دہ کرسی کی ضرورت نہ ہو. لیکن اگر یہ ڈاکٹر اپنے اس حق سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ آرام دہ کرسی مریض کو عطا کرتا ہے تو یہاں تعریف کی جائے گی، کہا اس نے اپنے حق سے صرف نظر کیا، ایثار کیا، قربانی دی. لیکن اگر یہی ڈاکٹر علاج کا بھی مریض کو کہنے لگ جائے، کہتے کہ دیکھو کرسی بھی لے لو، علاج بھی آج سے تم شروع کر دو، کو کہا جائے گا کہ یہ ایک غیر عقلی اقدام ہے. یہ اس بات کی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ وہ منصب کہ جس کا یہ اہل ہے اور اس کا غیر اہل نہیں ہے، یہ کسی نااہل شخص کے حوالے یہ منصب کر دے. لہذا اہل بیت علیہم السلام اس دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے، اور اس دعوے کے لیے اہل بیت علیہم السلام نے کوششیں کی. ہمارے یہاں بعض دفعہ بیان کیا گیا کہ اگر یہ عزاداری واقعاً حق اور باطل کا معرکہ تھا، یہ حق و باطل کا تو تھا لیکن ظلم اور مظلوم اور ظالم کا معرکہ تھا، یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک اگر کوئی ایک اجتماعی سیاسی تحریک تھی تو ہمیں خطبوں میں دکھائیں کوئی ایسی بات. خب جب اہل بیت علیہم السلام کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جا رہے ہیں تو انسان خود غور کرے کس زمانے کے حاکم کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. ہم اسی زمانے کے، نہ اس سے پہلے والے کی بات کر رہے ہیں نہ اس کے بعد والوں کی بات کر رہے ہیں. اصل جرأت کہاں ہے، استقامت کہاں دکھانی ہے کہ جہاں اس وقت کا ظالم سامنے ہو. اور ہر زمانے کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ صرف اہل بیت نہیں بلکہ اہل بیت کے چاہنے والے، جناب دیبل کا وہ مرثیہ آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے پڑھا، جس میں اس عزاداری کو، جو عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کے نام ہے، وہیں ایسے افراد کے بھی نام ہیں کہ جو اس وقت کے ظالموں کے مقابل کھڑے رہے. اور دشمن اسی سے خطرے کا احساس کر رہا ہے. جہاد یعنی ایک ایسا کام، ایک ایسا اقدام کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے دشمنوں کو نقصان پہنچے اور اللہ کے دین کی سربلندی ہو. اور یہ وہ جہاد ہے جو تمام ائمہ نے کیا، تمام ائمہ کے شیعوں نے کیا، جو حقیقی معنی میں شیعت ہے. اور یہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق کا جہاد ہے، کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. لہذا اس دور میں بنو عباس کی اگر ہم مثال لیں تو وہاں رسول اللہ کا نام لینا، امیر المومنین کا نام لینا ثواب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، لیکن جہاد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے نام سے بنو عباس کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. لیکن اگر بنو امیہ کے دور میں آ جائے، وہاں امیر المومنین کا نام لینا جہاد ہے، امیر المومنین کے نام پر نام رکھنا جہاد ہے، امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنا جہاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اب حکومت کا، ظالموں کا سارا زور یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو چھپا دیا جائے. لیکن بنو عباس کے دور میں نہیں. اب بنو عباس کے دور میں کیا جہاد ہے؟ بنو عباس کے دور میں وہ جہاد ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرے، رسول اللہ کی رسالت کو بیان کرے، امیر المؤمنین کی ولایت و امامت و حاکمیت کو بیان کرے، تو اس سلسلے کو بیان کرے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک آ رہا ہے. یعنی امام جعفر صادق کی امامت کو بیان کرنا جہاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت امام ہے جو در حقیقت اس ظالم حکومت کے مقابل پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی امامت کا دفاع جہاد ہے. اور یہ تحریک ہمیں نظر آئی کہ منصور جیسا فاسق ترین ظالم شخص
وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جعفر صادق میرے گلے میں پھنسی ہڈی ہے کہ نہ میں نگل سکتا ہوں اور نہ میں اگل سکتا ہوں. یہ الفاظ ہے کس کے؟ اس قاتل کے. البتہ یہ بھی ہے کہ جب اس کو خبر دی گئی کہ دیکھو امام کی شہادت واقع ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے گریہ کرنے والا وہ شخص خود مروایا، خود قتل کرایا اور گریہ بھی کر رہا ہے. لیکن جس طرح میں نے مامون کی آپ کے سامنے مثال دی کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے برخلاف بڑی پلاننگ کے تحت اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ظاہری طور پر ان کے ساتھ ایک ساز باز کر یہ اہل بیت کے اس راستے کو روک دیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے تھے کہ ان پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کرنے والا. بالآخر آخر میں آ کے یہ مجبور ہوئے، یعنی ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. اگر اہل بیت کی اس تحریک کو روکنا چاہ رہے تھے تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ خود ائمہ علیہم السلام کو شہید کر دیا جائے. لیکن ان میں سے ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا. ہشام ابن عبد الملک کہ وہ الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں کہ لا یزال الرجل منکم قد شق اصل المسلمین، کہ آپ میں سے جو آتا ہے وہ آنے کے بعد اس بغاوت پر لوگوں کو اکساتا ہے. خوب یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں. یعنی ایک ایک امام کی سیرت کو انسان دیکھتا جائے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کربلا کے بعد جہاد ساقط ہو گیا تھا، کربلا کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صرف وہ پہلو موجود تھا کہ جہاں انسان کا جان مال محفوظ رہے. نہیں، کل آپ کے سامنے یا پرسوں آپ کے سامنے اس مفصل حدیث کو بیان کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ آسائش، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ واجب نہیں ہے، ان کے لیے صرف وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے جن سے ان کے مال اور جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. اور کل کو اگر نماز کے ذریعے ان کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو گیا تو یہ مقدس نما افراد نماز کو چھوڑ دیں گے. امام کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں آخر الزمان میں ایسی قوم آئے گی. اپنے دور کی بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس دور کی بات کر رہے ہیں جو در حقیقت غیبت کا دور ہے. اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ امام معصوم سے فاصلہ آ گیا ہے. امام بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم وجود میں آئے گی جو متقی، اپنے آپ کا تقوی کا اظہار کرے گی، جو نماز روزے کی پابند ہوگی، لیکن معاشرے میں ہونے والے فتنہ و فساد، ظلم و ستم، اس کی نسبت وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر ظالموں کے خلاف اس نے اقدام کیا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے جان و مال کو نقصان پہنچے گا. امام کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے رکاوٹ بنو. یعنی نہ صرف یہ کہ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسروں کے لیے واجب ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسے گروہ کا مقابلہ کرو، دل سے نفرت کرو، زبان سے اس کا اظہار کرو، اور اگر کر سکتے ہو تو امام کے وہ الفاظ کہ ان کی پیشانیوں پر مارو، یعنی اپنے دست بازو کو استعمال کرو، ان کا راستہ روکو. کہ یہ دین کے اندر وہ فتنہ ایک انحراف ایجاد کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ظلم و ستم ہوتا رہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآنی آیات، اہل بیت کی روایات، بارہا اہل بیت علیہم السلام کی سیرت، کہ وہ سیرت کہ جس کے اندر ما منا الا مقتول او مسموم، کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ یا قتل کر دیا گیا تلوار سے یا زہر سے قتل کر دیا گیا. خب یہ اہل بیت کی سیرت ہے کہ تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام ائمہ، ان کے چاہنے والے زندانوں میں. اور اس بات کی طرف خود اہل بیت علیہم السلام یعنی تاکید کیا کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لودت تو ان الخارجی من آل محمد خرج وعلی نفقۃ عیالی، کہ مجھے محبت ہے، مجھے مودت ہے اس کام سے کہ اہل بیت میں سے، میرے اہل بیت میں سے، آل محمد میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور اس ظالم حکومت کے خلاف قیام کرے. خوب اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا؟ اس کے گھر والوں کی کفالت کون کرے گا؟ کہا وعلی نفقۃ عیالی، یہ میری ذمہ داری ہے. ہاں، حالات ایسے تھے کہ خود ائمہ علیہم السلام بعض مرتبہ پیش قدم نہیں ہو سکتے تھے. خوب ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. جب انسان فقہی مسائل حل کر سکتا ہے تو اگر اللہ کے دین کو محدود کر دے انسان کی انفرادی زندگی سے تو اب انہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پر جب ٹکراؤ آتا ہے، بھئی اہل بیت کی سیرت جو شبہ ہمارے یہاں رائج کیا جاتا ہے وہ کیا کہ بھئی اہل بیت کی سیرت کے اندر ٹکراؤ نظر آتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ائمہ کی سیرت میں ٹکراؤ نظر آتا ہے بلکہ ایک امام کی سیرت میں بھی ہمیں ٹکراؤ
نظر آتا ہے، لہٰذا ہم سمجھ نہیں سکتے. میں نے مثال دی، خب ایک امام کی سیرت میں نماز میں بھی ٹکراؤ نظر آتا ہے. کیسے حل کرتے ہیں؟ کہا معیار الگ الگ ہے، 2 رکعت کہیں پڑھنی ہے، 4 رکعت کہیں اور پڑھنی ہے. خب اس معیار کو کشف کرنا در حقیقت علم ہے. اہل بیت علیہ السلام کے عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا، اہل بیت علیہ السلام کے افکار میں تضاد نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ سب کے سب امام معصوم ہیں، یہ سب کے سب عقل کل ہیں، یہ سب کے سب انسان کامل ہیں. فرق نہیں ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں ہیں. اور یہ وہ جد و جہد تھی علوی حکومت کی، محمدی حکومت کی، کہ جد و جہد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس جد و جہد کو عزاداری کی صورت عطا کر دی. یعنی وہ تحریک جو انبیاء علیہ السلام کی تحریک تھی، وہ تحریک جو اولیاء علیہ السلام کی تحریک تھی، اب جب کربلا میں اس تحریک کو اوج عطا ہوا تو اب اس تحریک کی جو شکل و صورت ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عزاداری کی صورت میں ڈھال دی کہ اب یہ عزاداری یہ اس تحریک کا تسلسل قرار پائے گی. یہ جو تحریک سید الشہداء نے شروع کی، اس کے اہداف وہ اہداف ہوں گے جو اہداف سید الشہداء کی تحریک کے اہداف تھے. یہ جو علم آج اٹھاتے ہیں، یہ جو ہم صفیں بنا کر عزاداری سید الشہداء انجام کر دیتے ہیں، یہ در حقیقت ایک لشکر کی علامت ہے. یہ علم اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ یہ لشکر آج بھی جاری ہے، یہ تحریک آج بھی جاری ہے. اور یہ وہ تحریک تھی جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اس کی حفاظت کرتی گئی. اب یہ عزاداری آج 1448 ہجری میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ میں خداوند متعال مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں سید الشہداء کا فرض بچھاؤں. خداوند متعال مجھے یہ فضیلت عطا کر رہا ہے، مجھے یہ کمال عطا کر رہا ہے کہ میں سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر کروں، ان کے اوپر گریہ کروں، ان کے اوپر ماتم کروں، ان کے لشکر کی شبیہ قرار پاؤں، لوگوں کو کے لیے مبلغ بنوں سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک کا. جب یہ چاہ رہا ہے تو اب میں نے اس تحریک کو اس انداز میں آگے لے کے چلنا ہے کہ وہ اہداف کہ جو سید الشہداء علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میں کہاں اور یزید جیسا شخص کہاں، مثلی لا یبایع مثلہ، اور پھر خود خلافت کے مدعی، پھر بیعت کے دعویٰ کہ دیکھو یہ حق نہیں رکھتا بلکہ ہم حق رکھتے ہیں. اب اس حاکمیت کے اوپر، اس منصب الہی کے اوپر، اس عہدہ الہی کے اوپر ائمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے، مگر یہ کہ خود ائمہ علیہ السلام اس کو اجازت دیں. خب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ انسان دیکھے یعنی ایک ایسا منصب ہے کہ جو منصب خالی نہیں رہ سکتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان تصور کرے کہ اب اس منصب کے اوپر کوئی اور نہیں بیٹھے گا. نہیں، لابد للناس من امیر، مولا امیر کا فرمان کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ، کوئی ایسی سوسائٹی ہو کہ جس کا کوئی امیر، کوئی رہبر، کوئی حاکم نہ ہو. ہر سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے کہ اس کا کوئی حاکم ہو، کوئی رہبر. اب چاہے وہ نیک ہو چاہے فاسق و فاجر ہو، بالآخر ہر سوسائٹی کی اس نیڈ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو وہ معاشرہ یا مسلمان نہ ہو، چاہے وہ معاشرہ مومن ہو یا وہ معاشرہ مومن نہ ہو. خب جب اب یہ منصب اپنی جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جن معصوم ذوات مقدسہ کو اس منصب کا اہل قرار دیا، جو کامل ترین تجلی ہے پروردگار عالم کے تمام صفات کی، خداوند متعال نے جب ان کو غیبت میں بھیج دیا تو اب آیا ان کا منصب دوسروں کے حوالے کر دیا جائے. بالآخر کوئی تو آئے گا، کوئی تو انسانیت کی رہبری کرے گا، کوئی تو معاشرے کی زمام اس کے ہاتھوں میں ہوگی، کوئی تو ان کا حاکم قرار پائے گا، امیر قرار پائے گا. یہ انسان لا تعلق ہو جائے ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ احکام جو قرآن میں بیان ہوئے، وہ احکام جو سید الشہداء بیان کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھو امام وہ ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرے، امام وہ ہے جو سنت رسول اللہ پر عمل کرے، امام وہ ہے جو معاشرے میں عدل و انصاف کو رائج کرے. اب اگر یہ امام نہ ہو، کوفے والوں کی مثال آپ کے سامنے تھی، میں بہت سرعت کے ساتھ اس نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ مباحث ہم تفصیل سے اس عشرے میں ڈسکس کر چکے ہیں. کوفے والوں کے پاس جب پتہ لگا کہ سید الشہداء علیہ السلام قیام کر رہے ہیں یزید کے خلاف، کوفے والوں نے خط لکھے، امام مکے تک آ چکے ہیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ امام کوفے والوں کے کہنے پر قیام کر رہے ہیں، نہیں،
کوفے والوں کے خطوط بعد میں آئے، امام کے قیام کا اعلان پہلے ہوا۔ یہی جو میں نے خطبہ آپ کے سامنے ارشاد فرمایا یہ مدینہ میں امام نے فرمایا۔ جب کوفے والوں کے خطوط آئے اور امام نے جواب دیا تو اس جواب میں امام نے کیا کہا کہ تم نے مجھ سے کس بات کا تقاضا کیا؟ تم نے کہا کہ لیس علینا الامام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، فاقبل الینا، آپ ہماری جانب آئیں، ہم آپ کو اپنا امام قرار دیتے۔ خوب اگر یہ خالی ایک تھیوریٹیکل مسئلہ تھا، ایک خالی نظریاتی مسئلہ تھا کہ آپ عقائد کی کتابیں پڑھ لیں، آپ دلائل سن لیں، قرآن کی آیات سن لیں، آپ کو یہ حدیث بتا دیتا ہوں، امام وہ حدیث اور آیات لکھ کر کوفے والوں کے حوالے کر دیتے کہ ان عقائد کو مان لو، میں تمہارا امام قرار پا جاؤں گا۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے بلا رہے ہو کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے، اور تم نے دلیل یہ دی کہ تم عیدین یزید کے بنائے ہوئے حاکم اور گورنر کے پیچھے نہیں پڑتے، تم نے دلیل یہ دی کہ تم اپنا امام یزید کو نہیں مانتے، دلیل کیا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے حاکم کے پیچھے تم نماز جمعہ ادا نہیں کرتے۔ بس اب میں اپنے سفیر کو بھیج رہا ہوں جو دیکھے گا کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا نہیں ہو۔ خوب ضرورت نہیں تھی امام، یعنی ہمارے نظریہ امامت کے مطابق جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک عقائد کی کتاب اٹھاتے وہاں پر دے دیتے، کہتے اس کو پڑھ لو، اس کے اوپر یقین کر لو، تمہیں امام کی ضرورت، یعنی اب فزیکل کسی وجود کی ضرورت نہیں ہے، کسی رہبر اور حاکم کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ میرا سفیر مجھے بتائے گا کہ تم اپنے دعووں میں سچے ہو یا دعووں میں سچے نہیں ہو، اور جب وہ مجھے خبر دے گا تو جان لو میں تمہاری امامت کے لیے کوفے حاضر ہو جاؤں گا۔ خوب یہ ایک سلسلہ ہے، ہر امام نے یہ دعویٰ کیا، اور یہ امام اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسانیت کی ہدایت کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں ہے انسانیت کے پاس مگر یہ کہ در اہل بیت علیہ السلام پر حاضر ہو جائے۔ خوب غیبت کے اس دور کے اندر انسان کے پاس آیا کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی تعریف، جسے کہا جائے کہ اب ائمہ علیہ السلام کی غیبت میں، اب کیونکہ معصوم ہماری دسترس میں نہیں ہے، اب معصوم تک ہماری رسائی نہیں ہے، تو اب اس منصب پر جو معصوم کا منصب ہے ہر غیرے کو بیٹھنے دیا جائے۔ انسانی عقل یہ بات قبول نہیں کرتی۔ اگر ایک کوئی روایت ہمارے پاس نہیں بھی ہوتی تو انسانی عقل یہ بات قبول نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے رسول آپ نہیں دیکھ رہے کہ جو گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے کر آ گئے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کون کرے؟ طاغوت کرے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، یہ گمان کر رہے ہیں کہ ایمان لے کر آئے۔ دلیل کیا ہے اے اللہ؟ کہا دیکھ لو اپنے فیصلے ان کے کون کرتا ہے، ان کے اوپر آرڈر کس کا چلتا ہے، ان کے اوپر حکم کس کا چلتا ہے، یہ کس نظام کو فالو کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے طاغوت کرے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ خوب یہ قرآنی آیت یا تو انسان اس بات پر، یعنی اپنے نظریات اور اعتقادات میں اس بات کو مان لے کہ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ تعلیمات ساری کی ساری یہ آئی تھی 250 سال کے لیے، اور امام کی غیبت کے بعد اب نہ یہ قرآن کسی کام کا، نہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کسی کام کی۔ یا تو سب کے سب کا انکار کرے یا پھر سب کے سب کو قبول کرے۔ یہ نہ ہو منافقین کی طرح کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ آدھے پر ایمان لائے اور آدھے پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی نماز کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے روزے کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان احکامات کے اوپر جو میری فرضی زندگی سے متعلق ہے ایمان لے آئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اجتماع کی بات کرے، جب اللہ تعالیٰ سیاسی حاکم کی بات کرے، جب اللہ تعالیٰ معاشرے کی نسبت ذمہ داری کی بات کرے، جب اہل بیت علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف قیام کی بات کرے، تو اب میرے پاس، اب میں اس احکام کے اوپر، اس دین کے اوپر ایمان نہ لے کر آؤں۔ یعنی جہاں آسائش ہے، مجھے آپ کے سامنے امام باقر کی حدیث کو بیان کیا کہ جب تک ان کو خطرہ نہیں ہے یہ دیندار ہے، یعنی یہ کون سے احکام پر عمل کریں گے کہ ان کی جان و مال کو خطرہ نہ ہو، جب تک یہ محفوظ ہے، جب تک ان کی عزت محفوظ ہے، یہ وہ علیہ۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جس دن نماز سے ان کو خطرہ ہوا یہ نماز بھی چھوڑ دیں گے، جس طرح انہوں نے اشرف فرائض کو چھوڑ دیا کہ جس کی بنیاد پر فرائض قائم ہے، یعنی کیا؟ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دیکھیں یہ تحریک جو آج عزاداری کی صورت میں جاری ہے، یہ در حقیقت سید الشہداء کی تحریک ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی تحریک ہے۔ اس گریے کے ذریعے
انسان نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور اس گریے کے ذریعے انسان نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد دوسروں کو پاک کرنا ہے، اس دنیا کو پاک کرنا ہے، اپنے ملک کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے، اور اس کو ان تمام نجاستوں سے، ان تمام تاریکیوں سے نجات عطا کرنی ہے کہ جس سے نجات اہل بیت علیہم السلام دینا چاہتے تھے ہر مسلمان معاشرے کو، ہر انسان کو۔ اب یہ ایک سلسلہ ہمیں عزاداری کا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ خب یہ تحریک یہ جاری ہے، اس کو ایک ایک دنیا کے کونے کونے تک ہم نے پہنچانا ہے۔ یعنی ہماری ذمہ داری کیا ہے اب کہ وہ اہداف جو سید الشہداء کے اہداف تھے، وہ اہداف جو کربلا سے، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا تک سید الشہداء بیان کرتے جا رہے تھے کہ دیکھ نہیں رہے معاشرے کے اندر ظلم و ستم رائج ہے، دیکھ نہیں رہے خدا کے حلال کردہ کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، دیکھ نہیں کہ ظلم اور عدوان کی بنیاد پر تمہارے اوپر حکومت کی جا رہی ہے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ ایک انسان یہ دیکھے اور اس کے قول و فعل کے اندر تبدیلی واقع نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے گا۔ خوب یہ بیان کرتے جا رہے ہیں، یا تو یہ دین صرف سید الشہداء کے دور کے لیے تھا، اور اگر اس دور کے لیے تھا تو باقی دین بھی صرف سید الشہداء کے دور کے لیے۔ ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہ آدھا دین جو ہے وہ اس دور کے لیے تھا، یعنی آدھا دین آج کے دور کے لیے اور باقی پورا دین اس دور کے لیے تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ قرآن عمومات جو بیان کر رہے ہیں، قرآن آیات جو بیان کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اس لیے کہ تا قیام قیامت انسانیت کی ہدایت کی جا سکے۔ کب ہوگی یہ ہدایت؟ کہ جب انسان اس قرآن پر عمل کرے گا، جب انسان ان احادیث کے اوپر عمل کرے گا، اس کے بغیر یہ ہدایت ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر عمل صرف ان 250 سال میں تھا جو ائمہ علیہم السلام کا دور ہے، اب غیبت کے دور کے اندر اب اس کے اوپر عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ تحریک آگے بڑھے گی، یہ تحریک اتنی آگے بڑھے گی کہ دنیا کے کونے کونے تک سید الشہداء علیہ السلام کا پیغام پہنچے گا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ عزاداروں کے ذریعے ہوگا۔ دیکھیے، جذبات انسان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے، حرارت انسان کو اطمینان اور سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ شہید سردار سلیمانی کا وہ وصیت نامہ کے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے ایک ایسے ذکر سے نوازا، یعنی ایک ایسی، فرماتے ہیں کہ ایک ایسی بے چینی سے نوازا، ایک ایسے اضطراب سے نوازا کہ جس اضطراب کے اندر سکون ہی سکون اور اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اور وہ اضطراب کیا؟ وہ یہ کہ فاطمہ اور آل فاطمہ پر گریا، یہ بے چینی ہے۔ یعنی مومن بے چین رہتا ہے، مومن سکون سے نہیں بیٹھتا، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، یہ حرارت کبھی سرد نہیں ہوگی۔ یہ حرارت جو سید الشہداء کے قتل سے، یہ حرارت جو حسین ابن علی کے خون سے، حسین کے بچوں کے خون سے مومنین کے دلوں میں جس کی گواہی رسول اللہ دے رہے ہیں موجود ہے، یہ حرارت کبھی سرد نہیں ہوگی۔ اور کیوں سرد نہیں ہوگی؟ یعنی خالی یہ میرا مسئلہ ہے، ائمہ کا مسئلہ نہیں ہے، کہا نہیں، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا، کہ یہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے، ان کی مٹی کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندا گیا، لہٰذا یہ ان کی خوشی ہماری خوشی میں ہے، ان کا غم ہمارے غم کے لیے۔ جب ایسی سچویشن ہے، جب ایسے حالات ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ بے چین ہیں تو ہم ان سے زیادہ بے چین ہیں، یہ مضطرب ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں اس امر کا، ہم ان سے زیادہ اس امر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اہل بیت کا شیعہ کبھی اطمینان اور سکون سے نہیں بیٹھتا کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے، جب دیکھی جائے گی، یا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا پروردگار جائیں، جا کے جنگ لڑیں۔ جب اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لیں، جب عدل و انصاف قائم ہو جائے، ہمیں آ کے بتا دیے گا انہا ہونا قائدون، ہم یہاں سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کہا نہیں، ہم وہ قوم نہیں کہ جناب مقداد کا وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ اے رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے کہ سارے کام آپ کریں، آپ آ کے بتا دیے گا، جب کر جائیں، جیت جائیں، جب حکومت اللہ کی قائم ہو جائے، اب ہمیں آ کے بتا دیے گا، ہم اب عیش و آسائش کے لیے، اب اچھی زندگی گزارنے کے لیے کہ ہماری اب عبادتیں وہاں پہ قبول ہوں، ہم تشریف لے آئیں گے۔ کہا نہیں،
اہل بیت کا شیعہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا بار بار آتے تھے آ کے، یعنی انسان کو اس بے چینی کو درک کرے. یعنی اتنا راسخ تھی یہ اضطراب، یہ بے چینی کہ ہر زمانے کے امام کے پاس اس دور کا شیعہ آ کر سوال کرتا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا، ہم انتظار کر رہے ہیں. آپ نے حکم دیا کہ منتظر رہو، تیار رہو، کب وہ وقت آئے گا. اب حالات کیسے ہیں دیکھیں. یہ حمادہ امام کہتے ہیں کہ ابھی تم اس قابل نہیں بنے، نہ تمہاری تعداد نہ تمہاری کیفیت. بار بار اس جانب متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بلبوتے کے اوپر اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم ہونا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. تم کھڑے ہو گئے عدالت کے لیے. اگر تم کھڑے نہ ہوئے تو یہ عدالت قائم نہیں ہوگی. ہم نے رسولوں کو بھیجا تمہاری ہدایت کریں. خب یہ عزاداری در حقیقت اس عدالت کے قیام کی تحریک ہے. یہ عزاداری در حقیقت اس بیعت و خلافت کے محقق کرنے کی تحریک ہے کہ جس کا دعویٰ سید الشہداء علیہ السلام کر رہے ہیں. یہ عزاداری در حقیقت امر اہل بیت کو احیا کرنے کی تحریک ہے. ہم سمجھتے ہیں امر اہل بیت یعنی چند فضائل پڑھ لی اور اب ذمہ داریاں ختم. نہیں. آپ دیکھیں بارہا یعنی خود جو افراد آتے تھے وہ کب آپ کا امر احیا ہوگا. تو اس کا مطلب صرف باتوں سے یہ کام انجام نہیں پائے گا. منتظر تھے، حقیقی منتظر تھے. دیکھو انتظار کرو، وَلَوْ بِالسَّهْمِ، تیاری کرو چاہے ایک تیر کی جتنی ہی کیوں نہ ہو. امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو کم از کم یہ کہ تیر تو آمادہ رکھو، اتنا تو تیار رہو. جب یہ تحریک ہے تو اب اس تحریک کو، اس عزاداری کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلنا ہے. میں نے زحمت تمام کی. دیکھیں منطق کا ایک قاعدہ ہے. منطق کہتی ہے کہ جب اپنا تعارف کراؤ تو اپنا تعارف ایسے کراؤ کہ دوسرا اس چیز کو زیادہ مقبول ہو اس کے نزدیک وہ چیز. یعنی آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کہاں سے آیا ہوں تو میں ایک ایسی جگہ کا نام لوں جس کو آپ جانتے نہیں ہو تو میرے تعارف کا فائدہ نہیں ہوگا. میں ایسے افراد کا نام لوں گا، ایسی جگہوں کا نام لوں گا، ایسی چیزوں کا نام لوں گا جو آپ واقف ہوں جس سے، اور پھر اپنا تعارف کراؤں گا. ہاں ان صاحب کو جانتے ہیں، میں ان کا یہ لگتا ہوں. فلاں علاقے کو جانتے ہیں، میں وہاں رہتا ہوں. بس تعریف ایسی ہونی چاہیے، ڈیفائن اپنے آپ کو ایسا کرنا چاہیے، معرفی اپنی ایسی کرنی چاہیے کہ سامنے والا اس تعریف کو، اس ڈیفینیشن سے زیادہ واقف ہو، ورنہ یہ تعریف غیر منطقی تعریف کہلائے گی. حضرت حجت بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو روایت کیا ہے کہتی ہے اپنا تعارف کیسے کرائیں گے؟ اپنا تعارف رسول اللہ سے کرائیں گے، اپنا تعارف امیر المومنین سے کرائیں گے. کہا نہیں، حضرت حجت خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر ان الفاظ کو ادا کریں گے. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا. اے دنیا والوں جان لو کہ میرا جد حسین ہے جسے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ جو اضطراب اور بے چینی ہے نا، سید الشہداء اپنے فرزند علی کو یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ولدی یا علی، کہ مجھے اندازہ نہیں ہے یقیناً کہ دقیق یہ حدیث امام سید سجاد کو بیان کی یا حضرت علی اکبر کو بیان کی، کیونکہ جس طرح بیان ہوا حسین کے تمام بیٹوں کے نام امیر المومنین کے مقابل امیر المومنین کے نام پڑتے ہیں. اور کیوں تھے؟ کیونکہ اس وقت کا طاغوت امیر المومنین کے نام کو مٹانا چاہتا تھا. لہٰذا حسین نے تمام بچوں کے نام علی کے نام پر رکھے. فرماتے ہیں ولدی یا علی، اے میرے بیٹے علی، واللہ لا یسکن دمی، اللہ کی قسم جس طرح ہمیں بتایا نا کہ ہمارے وجود کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہوگا، ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے، مضطرب رہیں گے، بے چین رہیں گے. کب تک؟ جب تک سید الشہداء کا انتقام نہ لیا جائے. خوب یہ انتقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں واللہ لا یسکن دمی، میرے خون کو بھی آرام نہیں آئے گا. اے میرے بیٹے علی، میرا خون بے چین رہے گا، سکون میں نہیں آئے گا، مطمئن نہیں ہوگا، حتیٰ یبعث اللہ المہدی، یہاں تک کہ خداوند متعال میرے بیٹے مہدی کا ظہور کرے. یعنی کیا؟ العجل 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 اللہم صلی علی محمد. خوب اب اس عزاداری نے
یہ کام انجام دینا ہے، یعنی وہ مقدمہ فراہم کرنا ہے حضرت حجت کے ظہور کا، دنیا کے اندر اس تشنیگی کو ایجاد کرنا ہے، عدالت کی تشنیگی کو، ظلم کے خاتمے کی تشنیگی کو، دنیا کے اوپر ایک ایسے حاکم کی تشنیگی کو جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسا پر کر دے جو اب دنیا ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہو، اور اب یہ انسانیت اس مرحلے پر آ جائے کہ اب مزید ظلم سہنے کو تیار نہ ہو۔ لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام عزاداری کے ذریعے ہوگا۔ لہٰذا اپنا تعارف کرائیں گے کہ دنیا والوں مجھے نہیں جانتے، میرے جد کو تو جانتے ہو، مجھے نہیں جانتے، میرے جد حسین ابن علی کو تو جانتے ہو جسے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اے دنیا والوں، میں اسی کا بیٹا ہوں، اب میں انتقام لینے آیا۔ خوب یہ انتقام یعنی صرف چند افراد کو قتل کر دینا، خوب یہ انتقام تو لیا جا چکا ہے۔ اگر سید الشہداء کا انتقام یہ ہے ان کے خون کا کہ ان کے جو ظاہری قاتل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، تو جناب مختار یہ انتقام لے چکا ہے۔ پھر کس کو بلا رہے ہیں؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، وہ آئے گا اور حقیقی انتقام لے گا۔ یعنی کیا؟ یہ صرف افراد کا قتل نہیں ہوگا، بلکہ وہ تعلیمات، وہ ظلم و ستم پر مبنی نظام جو اس انسان کو اہل بیت علیہم السلام کی ولایت سے دور کر رہا تھا، اب یہ حق اہل بیت علیہم السلام کے پاس واپس لوٹایا جائے گا۔ اب یہ دنیا والے اس ولایت کے ماتحت زندگی گزاریں گے کہ جن کو اللہ نے ولی قرار دیا۔ ہم انسان غیبت میں انسان نے اس کی تیاری کرنی ہے، غیبت میں انسان نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ انسان لا تعلق نہیں ہو سکتا، کہ اگر ہو تو جس طرح امام باقر کی حدیث آپ کے سامنے کافی میں، تہذیب میں، انسان واقعاً پریشان ہو جائے کس طرح انسان اتنی آسانی کے ساتھ قرآن کی اتنی بڑی تعداد آیات کی، روایات اہل بیت علیہم السلام کی اتنی زیادہ روایات کو پس پش ڈال دے اور اپنے آپ کو اہل بیت کے نام پر ایک ایسے دین سے جوڑ دے جس کے اندر تحرک نہ ہو، جس کے اندر بے چینی نہ ہو، جس کے اندر اضطراب نہ ہو، جس کے اندر ایک ایسا انتظار ہو جو اسے کچھ کرنے کا حوصلہ نہ دے۔ نہیں، انسان اس عزاداری کے طفیل، یہ اس گریے کے طفیل انشاءاللہ اس چیز کو، ان جذبات کو اہل بیت سے مانے۔ فارسی کا ایک شعر آج کی رات پڑھا جاتا ہے کہ امشب شہادت نام یہ عشاق امضا می شبت، کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو عاشقوں کے لیے شب قدر ہے، جو عزاداروں کے لیے شب قدر ہے۔ انسان تمنا کرے کہ اے اللہ، آج کی رات سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ کہ آج کی رات مجھے اس قابل بنا دے کہ اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو سکوں، ان کے ظہور کا مقدمہ فراہم کر سکوں۔ آج کی رات بہت سخت ہے اہل بیت پر۔ یہ آنے والی رات زینب کے اوپر، سکینہ کے اوپر، اور شاید یہ آخری رات ہے جو اطمینان و سکون سے یہ بچے سوئیں گے۔ حضرت عباس کے مصائب میں آپ نے سنا ہے، عباس تم چلے گئے لیکن تمہارے جانے سے وہ آنکھیں جو رات کو سکون سے سویا کرتی تھیں، اے عباس اب انہیں سکون و اطمینان میسر نہیں ہوگا۔ اب کہیں اگر میری بچیاں سونا چاہیں گی تو کبھی تماچوں سے، کبھی تازیانوں سے ان کو جگایا جائے۔ اے عباس تم چلے گئے، آج حسین تنہا ہے۔ روز عاشور، سید الشہداء کے آج مصائب پڑھنا ہے۔ روز عاشور جب ایک ایک کر کر شہداء جاتے گئے، اصحاب شہید کر دیے گئے، بنی ہاشم کے جوان ایک ایک کر کر اپنے آپ کو قربان کرتے گئے، اب وہ مرحلہ آیا کہ حسین تک و تنہا کربلا میں موجود ہے۔ اے میرے شیروں، اے عباس، اے علی اکبر، اے مسلم، اے حبیب، اے زہیر، آ کر دیکھو تمہارا مولا آج تنہا ہے۔ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، آ کر دیکھو یہ رسول زادیاں اس بیابان میں تک و تنہا ہے۔ تم میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ کل تک تو میری ایک آواز پر لبیک کہتے تھے، ارے آج میں تمہیں پکار رہا ہوں، تمہارا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں، مقتل سے جواب نہ آیا، لیکن ایک مرتبہ خیموں سے آہ و فغاں کی آوازیں بلند ہوئی۔ سید الشہداء گئے، جانے کے بعد اطمینان دلایا، وداع کیا۔ ایک بی بی آگے بڑھ کر کہتی ہے، اے بابا گویا موت کے سامنے تسلیم ہو گئے ہو۔ کہاں ہے بیٹی؟ ارے کیسے وہ شخص موت کا استقبال نہ کرے کہ جس شخص کا کوئی ناصر نہ ہو، جس شخص کا کوئی مددگار نہ ہو۔ سید الشہداء روایت میں کہتے ہیں، میں اور آپ اپنی ناموس کی نسبت حساس ہے نا، سید الشہداء غیرت اللہ کے کامل ترین مصداق ہے۔
غیرت مند ترین اگر کوئی ہے تو وہ معصوم ہے۔ سید الشہداء روایت کہتی ہے کہ مقتل میں گئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، بار بار خیمے کی جانب رخ کرتے جاتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آیا، حسین زخموں سے چور ہیں، تیر پیوست ہیں، حسین کا چہرہ زخمی ہے، حسین کا بدن زخمی ہے، خون آلود ہے۔ ایک مرتبہ الوداعی ودا کرنے، الوداعی سلام کرنے زینب کے خیمے میں کہا اے بہن زینب ایک آخری خواہش ہے۔ کہا جی بھائی۔ کہا کوئی بوسیدہ کرتا لا دو، کوئی پرانا کرتا مجھے لا دو۔ جناب زینب وہ پرانا کرتا لے کر آئی سید الشہداء کی خدمت میں۔ حسین نے اس کرتے کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا۔ زینب حسرت سے دیکھ رہی ہے، نہ جانے کیا سوچ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب یہ لعین اتنے پست ہیں، ارے مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو ارے یہ جہاں میری زرہ کو چرائے ارے وہی میرا لباس بھی غارت کر لے، ارے میں عریہ ہونا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری حرمت پامال ہو۔ نہ جانے زینب نے یہ کیسے تحمل کیا۔ ہاں لیکن مقاتل کہتے ہیں ارے یہ زینب جب اس بے سر لاش پر پہنچی، ارے وہ پھٹا کرتا جو زینب نے حسین کو دیا تھا، یہ لعین اس کرتے کو بھی غارت کر لے گئے۔ حسین مقتل میں گئے، اب جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بیٹی آگے بڑھی، اے بابا گویا آخری زیارت ہے، اب نہ جانے آپ کا چہرہ کب دیکھنا نصیب ہوگا، ارے تھوڑا آرام سے جائیں، آپ کے چہرے کو اطمینان اور حسرت کے ساتھ دیکھ تو لوں۔ میں کہوں گا ہاں بی بی ارے یہ آخری مرتبہ ہے کہ بابا کے چہرے کو اس طرح دیکھ رہی ہے۔ اب جب دربار شام میں، اب جب شام کے زندان میں یہ سر آئے گا تو خاک و خون میں آلودہ ہوگا، ایک مرتبہ پہچان نہ سکیں گی۔ اے پھوپھی اماں ماں حاضر راس، اے پھوپھی اماں نے یہ کس کا سر لے کر آ گئے ہیں؟ ارے میرا بابا تو ایسا نہ تھا۔ ہاں حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ بیٹی کو گلے سے لگایا، زار و قطار رونا شروع کیا، اب ودا کیا ہے بیٹی ارے سفر بہت طولانی ہے، تم نے اس پورے سفر میں گریہ کرنا ہے، صبر کرو، اطمینان رکھو۔ حسین گئے مقتل میں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک لعین نے صدا دی، ارے یہ کیوں تم سے نہیں سنبھل رہا، چاروں جانب سے حملہ کرو، ارے یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے جس نے تمہارے اجداد کو قتل کیا تھا، یہ سننا تھا۔ چاروں جانب سے حملہ ہوا، ارے کسی نے خیبر کا بدلہ لیا، کسی نے بدر کا بدلہ لیا، لوگ آتے گئے اپنے اجداد کا بدلہ لیتے گئے۔ ایک مرحلہ وہ آیا، حسین زخموں سے چھلنی ہے، اب رک گئے۔ حسین گھوڑے پر سوار ہے، زلجنے پر سوار ہے، ایک مرتبہ حسین رک گئے۔ ایک لعین نے ایک پتھر مارا، وہ پتھر سید الشہداء کی پیشانی پر آ کر لگا، پیشانی سے خون جاری ہوا۔ حسین نے کرتا اٹھایا، کرتا اٹھانے کے بعد خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں، حرملہ نے ارے اس جگہ کا نشانہ لیا جہاں رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ ارے سینہ اقدس جب واضح ہوا، اس سینہ اقدس پر ایک سے شعبہ تیر آ کر لگا، اتنا گہرا تھا کہ آگے سے نکال نہ سکے۔ ایک مرتبہ پشت سے اس تیر کو توڑ دیا۔ اے اللہ گواہ رہنا، ارے میں آخری نشانی ہوں تیرے رسول کی جو اس دنیا میں موجود ہے، جو اس زمین پر موجود ہے، یہ تیرے رسول اللہ کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ حسین جنگ لڑ رہے ہیں، ایک مرحلہ وہ آیا، ایسا نیزہ مارا، حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر گرے۔ اب وہ حالت ہے تیروں سے چندی، حسین نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے، لیکن کوئی قریب آنے کی جرأت نہیں کر رہا۔ کسی نے کہا ارے کیسے قریب آئیں، کیسے معلوم ہو حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ ایک لعین نے کہا میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ صدا دی، آؤ زینب کے خیموں پر حملہ کرے۔ اب جو یہ لشکر بڑھا، حسین پوری قدرت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اے لعینو، اگر کسی دین پر یقین نہیں رکھتے، اگر کسی قیامت پر یقین نہیں رکھتے، آزاد مردوں کی طرح زندگی تو گزارو۔ شمر نے کہا حسین کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ارے جب تک میں زندہ ہوں ارے میری ناموس کی طرف حملہ نہ کرو، ارے آؤ آ کر مجھ سے لڑو۔ ہاں لڑائی شروع ہوئی، ایک مرحلہ وہ آیا، اب تیز آندھیاں چلنا شروع ہوئی، چاروں جانب سے حملے ہونا شروع ہوئے۔ حسین زخمی ہے، ایک بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اب وہ عجیب منظر دیکھا، ایک لعین آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد حسین کے گلوئے مبارک پہ نیزہ مارا، نیزہ نکالا، حسین کے سینہ اقدس پہ مارا۔ حسین زمین پر ہے، ہاں اس طرح زمین پر ہے کہ ایک مرتبہ حسین کو اپنے سینے پر سنگینی کا احساس ہوا۔
ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، دیکھا شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار ہے۔ اے حسین، اے شمر، جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ اے شمر، بہت بلندی پر ہو۔ ارے یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ اے شمر، مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہا جانتا ہوں، رسول اللہ کے نواسے ہو، علی کے بیٹے ہو، فاطمہ کے بیٹے ہو، لیکن اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کر رہوں گا۔ حسین سمجھانا چاہتے ہیں، حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، جانتے قتل کر دیے جائیں گے، نہیں چاہتے کہ یہ عاقبت بشر ہو، نہیں چاہتے کہ یہ عاقبت بخیر نہ ہو۔ ایک مرتبہ نصیحت کی لیکن نہ مانی۔ روایت کہتی ہے کہ اب زینب نے وہ منظر دیکھا کہ جس کی گواہی حضرت حجت نے زیارت ناہیہ میں دی۔ کیا منظر دیکھا کہ شمر جالس علی صدرہ، شمر سینہ اقدس پر سوار ہے، حسین کی ریش مبارک کو تھاما ہوا ہے، کن خنجر سے حسین کی گردن کو اس کے بدن سے جدا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے رسول اللہ کے روضے کا رخ کیا، واہ محمدہ، اے نانا آئے، واہ جدہ، ھذا الحسین مرمل بالدماء، ارے یہ آپ کا نواسہ، آپ کی نشانی خاک و خون میں غلطہ ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ذوالجنین نے حسین کا دفاع کرنا چاہا، جو لعین آگے آتا اس کو بھگا دیتا۔ ہاں، ایک مرتبہ کسی نے صدا دی، ارے حسین کے بدن کو غارت کرنا چاہتے ہو تو پہلے ذوالجنے کو مارنا پڑے گا۔ کسی جانب سے صدا آئی، ارے ذوالجنے پر حملہ نہ کرنا، یہ رسول اللہ کی سواری ہے۔ میں کہوں گا ہائے مظلوم حسین، رسول اللہ کی سواری کا اتنا احترام، رسول اللہ کا خون پامال ہے۔ اب جو ذوالجنا گیا، ایک بی بی آگے بڑھی، کہا اے میرے بابا کی سواری اتنا بتا دے، میں جانتی ہوں، ارے جو گیا وہ واپس نہ آیا، صرف یہ بتا دے یا جواد ابی، اے میرے بابا کے ذوالجنے یہ بتا دے، حسقیہ ابی ام قتلا تشانا، ارے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا قتل کر دیا۔ زینب نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، ارے آج محمد قتل کر دیے گئے، آج علی قتل کر دیے گئے، آج میری ماں فاطمہ قتل کر دی گئی، آج حسن کو قتل کر دیا گیا، آج حسین مجھ